اللہ نے کہا قرآن کتاب ہے، اس کا وارث وہ ہوگا جو ہر آیت کو جانتا ہو۔ خود قرآن گواہی دے میرا وارث ہے۔ اللہ نے کہا قرآن کریم ہر کسی کی گواہی نہیں دیتا، جس کی قرآن گواہی پہ میں جملوں کو اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ اللہ نے کہا سیدہ کی کوئی گواہی قبول کرے نہ کرے، قرآن گواہی دے گا۔ اگر مباہلہ میں آئے تو عیسائی مباہلہ نہ کرے۔ دنیا میں سچے کہلانے والے اور، لیکن جسے قرآن کہے یہ سچا ہے، اس سے عیسائی بھی مقابلہ نہیں کرتے۔ ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے بتائیے شیعہ سنی مشترک مجمع عزیزان گرامی، صدیقہ پروگرام فاطمہ ہے۔ صدیقہ وہ ہوگی جو مباہلہ میں جائے۔ صدیقہ وہ نہیں ہوگی جنہیں پیغمبر مباہلہ میں لا لے جائے، صدیقہ وہ ہوگی جنہیں پیغمبر مباہلہ میں لے جائے۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات ہے، میں جانتا ہوں میری یقین مانیے ایک لقمہ ناشتے کا نہیں لیا، صرف اور صرف آپ کی محبت میں جتنی جلدی ہو سکا حاضر ہوا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی نے بہت زیادہ اہتمام کیا، بہت زیادہ محبت سے دعوت دی، بہت محبت سے بلایا کہ ہمارے مومنین سننا چاہتے ہیں۔ میں حاضر ہوا ہوں، پہلے بھی آ چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو وارث کتاب خود بتائے گی، صرف ایک اشارہ کروں گا۔ قرآن کریم کسی یہودی نے پیش کیا کہ یہ مجھے جواب چاہیے قرآن سے، کہ کیا سوال ہے؟ کہ یہ سوال ہے۔ کتنے سوال ہیں؟ کہ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال کیا کہ قرآن سے جواب نہیں معلوم، دوسرا سوال قرآن سے جواب چاہیے نہیں، تیسرا سوال کہ قرآن سے نہیں معلوم۔ کیا بات ہے، تمہیں ہر سوال کا جواب قرآن سے کیوں چاہیے؟ تم تو قرآن کو نہیں مانتے، تم تو یہودی ہو۔ کہ میں یہودی ہوں، تم تو یہودی نہیں ہو۔ بہت سے پہنچ گئے، میں یہودی ہوں، تم تو یہودی نہیں، تم قرآن سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہ اچھا محبت کو پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اپنے دوست سے پوچھا قرآن سے جواب معلوم ہے؟ کہ جب تمہیں خود ہی نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جو پہنچ گئے وہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کسی اور سے پوچھ لو، اوروں سے پوچھا، گھر میں پوچھا، کسی کو جواب نہیں آتا تھا۔ کہ کیا کریں، یہودی بھی جان نہیں چھوڑتا، بار بار پوچھتا ہے قرآن سے جواب دو۔ تو دوست نے کہا پھر چلو علی کے پاس چلتے ہیں۔ مولا کے گھر آئے، دروازہ کھولا، یا علی قرآن سے جواب چاہیے۔ مولا نے کہا تم نے جو کہا تھا قرآن کافی ہے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، کہا تھا قرآن کافی ہے۔ یعنی اسلام سے جب کان پڑا۔ عزیزان گرامی، کبھی کوئی نہ کہے قرآن کافی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ ہے۔ سمجھتا نہیں لیکن ان کی ربائی سمجھ میں آ گئی۔ عزیزان گرامی، آپ کی محبتوں کا ممنون۔ جب مولا سے سوال کیا، جملوں کو یہیں پہ مکمل کر دوں گا، 5 سے 10 منٹ کسی بات رحمت دوں گا، پھر مسائل۔ کہا یا علی قرآن سے جواب چاہیے۔ مولا نے کہا لاؤ قرآن دو۔ توجہ، مولا نے قرآن لیا، انہیں دیکھتے ہوئے قرآن کھولا تھا، اس آیت کا جواب ہے نہیں یہ مجمع۔ آنے والے نے سوال کیا یا علی آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا؟ جب آیت پڑھ رہا ہوں تو جواب یہی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے لیکن مجھے جواب سمجھ نہیں آیا۔ مولا نے کہا یہی آیت ہے۔ کہا آیت تو یہی ہے۔ توجہ، اب پتہ چلا قرآن جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو راز کھول دیتا ہے۔
اللہ نے قرآن جو اپنے وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو خود گواہی دیتا ہے. میں اپنے انداز سے پیش کروں یا آپ کے انداز سے؟ میرا دل کہتا ہے جب مولا نے قرآن کھولا ہوگا، آیت نے نکل کے سلام کیا ہوگا اور خود فرمایا ہوگا یا علی اس مسئلے کا جواب مجھ میں ہے. اللہ نے گرامی جو قرآن کو بغیر اہل بیت کے مانتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے، آیت سمجھ نہیں آتی، اور جو آل کو مان لے آل خود اسے قرآن سمجھا دیتی ہے. جو نہیں بولے جملہ پہ شرط آل، آپ کہہ سکتے ہیں وہ شہید ہو گئے، وہ تو غیبت میں ہیں. آج میرا یقین ہے کہ آپ سارے کے سارے اس بات پہ میرا ساتھ دیں گے. یقین ہے آج چاہے پردے میں ہو، چاہے غیبت میں ہو، چاہے نجف میں ہو، کربلا میں ہو، جنت البقیع میں ہو، آپ یہاں سندھ میں بیٹھے ہو، اگر مانگے وہ عطا کرتے ہیں. قرآن سمجھنا چاہے تو سمجھاتے ہیں. توجہ کیوں؟ آپ سے کوئی پوچھ لے جو حال کو نہیں جانتا کہ دلیل کیا ہے، پوچھو بے گناہوں کا گنہگار، تو سب کہیں گے گنہگار. گناہ کیسے کرتے ہو؟ کیا قرآن میں ہے یوسوسو فی صدور الناس، شیطان مردود دلوں میں وسوسہ کر دیتا ہے. کیا شیطان کو دیکھا ہے؟ ملے ہو؟ شیطان نظر نہ آئے گمراہ کر لیتا، آج نظر نہ آئے تو ہدایت نہیں کرتے.